الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من حج البيت فقضى مناسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق اللہ العظیم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے ایک بار پھر حج اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے ہم سب پر کہ اس نے ہم سب کو ماشاءاللہ ماہ ذوالحجہ نصیب فرمایا، اور ہم میں سے ہی ہمارے فیملی، ہمارے خاندان، ہمارے اعزاء اقارب اور ہمارے دوست احباب میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو سبحان اللہ ہمارے لیے بھی سعادت مندی کا باعث ہیں، اور وہ سبحان اللہ اس وقت حرمین شریفین میں موجود ہیں. بالخصوص حجاج کرام جو ماشاءاللہ حج کی ادائیگی کے لیے ماشاءاللہ وہاں روانہ ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ بیت اللہ شریف کا دیدار کر رہے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، سبحان اللہ سعی کر رہے ہیں، سبحان اللہ ملتزم پر دعائیں کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں. ناظرین کرام، قربان جائیے، یہ سب طریقے، یہ سب عشق و محبت کی یہ ساری کیفیات ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ یقیناً ناظرین کرام، یہ کیفیتیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ملی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ملی ہیں. اور سبحان اللہ وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا اسوہ حسنہ کے اندر ہمیں یہ ملا ہے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا بڑی سعادت کی بات ہے. بڑی سبحان اللہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، اس کا دیدار کرنا، ملتزم پر دعائیں کرنا، مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنا، سعی کرنا، یہ ساری جو ہے کیفیات ہیں. اور یہ سبحان اللہ عبادتوں کی ایک خاص عبادتوں کا ایک خاص انداز ہے. یہ ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے. اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی اس بات کا بھی ذکر ہے کہ سبحان اللہ ایک مسلمان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. ناظرین کرام، میرے سامنے ایک پیاری حدیث مبارکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. چنانچہ حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الكعبة فقال لا الہ الا اللہ ما اطیبک واطیب ریحک واعظم حرمتک والمؤمن اعظم حرمة منک ان اللہ تعالی جعلک حراما وحرم من المؤمن ماله ودمه وعرضه وأن ظن به ظن سیئا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کعبۃ اللہ کو دیکھ کر تعجب سے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کو، کعبۃ اللہ کو، اللہ کے گھر کو دیکھ کر کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کہ لا الہ الا اللہ، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، تو کس قدر تو کتنا ہی زیادہ سبحان اللہ قابل احترام ہے۔ لیکن ایک مومن کی عزت اور احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قابل احترام بنایا ہے، اسی طرح مومن کے مال، جان اور اس کی عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے، اور اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بدگمانی بھی نہ کریں۔ ناظرین کرام، ذرا تصور میں لائیے، کل کی نشست میں بھی ہم نے حج اسپیشل ٹرانسمیشن میں کل شام 6 بجے کے پروگرام میں بھی اسی بات کی طرف متوجہ کیا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ماہ ذوالحجہ ہے یہ ہماری زندگی کا یادگار ماہ ذوالحجہ بن جائے۔ لیکن ناظرین کرام، ماہ ذوالحجہ ہماری زندگی کا یادگار جب بنے گا کہ جب میں اور آپ اپنی کمزوریوں پر مطلع ہوں گے، جب میں اور آپ اپنی خامیوں کو جانچیں گے، جب میں اور آپ اپنی خامیوں کو پرکھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے پھر ہم انہیں خوبیوں میں بدلنے کی کوشش کریں گے، پھر ہم ان میں چینج لانے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین کرام، ماہ رمضان ہو، ماہ ذوالحجہ ہو، شب برات ہو، شب قدر ہو، یہ تمام راتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایمان والے کی زندگی میں چینجنگ لانے کے لیے کی ہیں۔ دیکھیں آپ دیکھیں 70 سال سے کتنے ہی لوگ ہیں۔ یقین جانیے کہ مجھے اس دفعہ جب میں رمضان المبارک میں عمرہ شریف پر تھا تو وہاں مجھے کچھ انڈیا کے لوگ ملے، اور میں مغرب کی نماز ادا کی، روزہ کھولا، اور اس کے بعد جو ہے باہر آئے، روزہ کھولا، مغرب کی نماز ادا کی اور باہر آئے تو کچھ تقاضا تھا بھوک کا، تو سوچا کچھ نہ کچھ کھا لیں۔ اب میں مسجد غمامہ والی سائڈ پہ نکل گیا۔ مسجد غمامہ والی سائڈ پہ جیسے گیا، آگے والی سائڈ پہ، اور وہاں میں نے دیکھا کہ 2 بزرگ جا رہے ہیں اور پیدل، اور پاؤں پر چپل بھی نہیں ہے، بلکہ 3 بزرگ تھے، ایک کے پاؤں میں چپل تھی اور 2 کے نہیں تھی، اور ایک بزرگ ایسے تھے کہ ان کو کب بھی نکلی ہوئی تھی، یعنی جھک کے چلتے تھے بیچارے۔ میں نے سلام دعا کی، میں نے ان کو پیشکش کی کہ آپ میری چپل لے لیں، نہیں لی انہوں نے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ مدینے کی زمین پر ننگے پاؤں چلنا بھی ایک اپنا مزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمہ اللہ ساری زندگی سبحان اللہ جب تک مدینہ المنورہ میں رہے تو مدینے کے در و دیوار سے لپٹ لپٹ کر چلتے تھے، اس لیے کہ کہیں میرا وہاں قدم نہ آ جائے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک لگا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا ذوق ہے، اور اپنی اپنے دل کی ایک کیفیت ہے، یہ تو ساری باتیں ہیں عشق و محبت کی۔ بہرحال وہ جب آ رہے تھے سائٹ پر تو میری پھر ان سے کچھ گفتگو ہوتی چلی گئی۔ جب میں نے گفتگو کی اور میں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے، کہا انڈیا سے آئے، تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ عمرے پہ آئے ہیں، تو کیا پہلے بھی آتے رہے؟ کہا نہیں، ابھی زندگی میں فرسٹ ٹائم آئے۔ میں نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 72۔ اچھا اتفاق کی بات دیکھیے کہ 2 ان میں بزرگ وہ تھے جو ہے وہ 72 والے تھے، ایک جو تھے ان کی عمر 62 تھی۔ اچھا ایک پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کی عمر بھی 62 تھی، یعنی کہ 2 کی عمر 72 اور 2 کی عمر 62۔ اب میں نے پھر ایک سے پوچھا کہ آپ 72 والے جو بیچارے گھپ کر یعنی کب تھا جن کی کمر میں جھک کر چل رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیا یعنی اس سے پہلے بھی آتے رہے؟ تو انہوں نے کہا میں پہلی دفعہ آیا ہوں ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا کہ اس سے پہلے کوئی خیال نہیں ہے؟ کہا بلاوا نہیں تھا، اب بلاوا ہو گیا، آگے ماشاءاللہ۔ اور سبحان اللہ پھر دوسروں سے بات ہوئی، تیسروں سے، تو گویا کہ وہ 4 جو انڈیا سے آئے تھے بزرگ، وہ چاروں کے چاروں جو ہے پہلی دفعہ آئے۔ جو میرا پوائنٹ ہے ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ وہ 72 سال کی عمر میں فرسٹ ٹائم حرمین شریفین حاضر ہوئے، 62 سال کی عمر میں فرسٹ ٹائم حاضر ہوئے، اور جو وہاں جاتے ہیں کس تمنا اور آرزو کو لے کر جاتے ہیں
کتنے ذوق اور شوق سے کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں، کیوں نہ دیکھیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، کیونکہ ہم تو اسی رخ پر 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ہم اسی رخ پر نماز پڑھتے ہیں، اس رخ پر ہم جو ہے پاؤں نہیں پھیلاتے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں کعبے کی طرف پاؤں کرنا بھی گناہ ہے، ہمیں بے ادبی محسوس ہوتی ہے. ہم کعبے کی طرف جو ہے پیٹ کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. حتیٰ کہ اگر ہمارے گھر کے اندر ٹوائلٹ وغیرہ بھی ہوں تو اس پہ بھی فقہا نے لکھا ہے، منع فرمایا گیا کہ اس کعبے کی طرف جو ہے وہ پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، کعبے کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں. لیکن ناظرین کرام ذرا سوچئے کعبے کی حرمت کتنی ہے، ہمارے دل میں کعبے کی محبت کتنی ہے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور محبت کس قدر ہے. اللہ اکبر، مکۃ المکرمہ کی سرزمین اور مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی سرزمین کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ رشتہ کیسا ہے، محبت کیسی ہے کہ وہاں پر ہم جو ہے کسی کو بھی تکلیف پہنچانے سے ہم جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، بچاتے ہیں. ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور آپ کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ دوبارہ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. آج ماشاءاللہ حجاج کرام ہیں، آپ میں سے بھی بہت سے ہوں گے. سب سے پیارا وقت جو ہے نا ناظرین کرام، ماشاءاللہ کعبۃ اللہ کو جو مزہ کی ایک کیفیت ہوتی ہے نا، مجھے تو ہر ایک کا اپنا ایک ذوق ہے ماشاءاللہ. ویسے بتائیے گا، آپ بھی کال کر سکتے ہیں کہ آپ کو جب آپ ماشاءاللہ مطاف میں گئے یا مطاف میں گئیں تو اس وقت آپ کی کیفیت، آپ کو کون سی وقت کی کیفیت میں بڑا مزہ آتا تھا؟ مجھے جو مزہ آتا تھا وہ زیادہ جو ہے وہ مغرب کی نماز سے پہلے کا وقت جو ہے، اور اسی طرح فجر کی نماز سے پہلا کا یعنی کہ تہجد کا وقت ہے. اس کیفیت میں جو نا بڑا ایک مزہ آتا ہے. آپ یقین جانیے کہ مطاف میں پہلے تو لوگ سیڑھیوں میں بھی بیٹھ جاتے تھے، سائڈ پہ بھی بیٹھ جاتے تھے، کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہی طواف کرتے کرتے تھک گئے تو چلو وہاں بیٹھ گئے. اور پھر ایک خاص انوار و تجلیات کے نزول ہوتے ہیں، بندے اپنے دل میں ایک کیفیت اور سکون محسوس کرتا ہے، عجیب سی ایک کیفیت محسوس کرتا ہے، عجیب سے ایک کرنٹ اور کشش محسوس کرتا ہے. اور اس کے اندر جب وہ کعبۃ اللہ کو دیکھتا چلا جاتا ہے، دیکھتا چلا جاتا ہے، وہ شاعر نے بھی کیا خوب کہا نا، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں جب بندہ کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتے ہی چلا جاتا ہے، کہتے ہیں دیکھوں برابر، بار بار دیکھتے رہوں کعبۃ اللہ کو. اور سبحان اللہ، انسان کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. اللہ اکبر. اور پھر کہتے ہیں کہ جب مکۃ المکرمہ میں اذان ہوتی ہے، مدینہ المنورہ میں اذان ہوتی ہے ناظرین کرام، تو وہ کیسی کیفیت ہوتی ہے. شاید نے اس کو بھی بڑا اپنے انداز میں لیا. کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، وہ شعر میرے ذہن میں آ جائے کہ میں انشاءاللہ وہ ذکر کروں گا. بہرحال میں نے یہ تو ایسی ذہن میں آئے، کچھ اشعار کبھی کبھار پڑھتے ہیں اپنے لیے اور ذوق ایسا بنانے کے لیے کرتے ہیں. تو بہرحال ناظرین کرام، سبحان اللہ، کعبۃ اللہ کا دیدار کرنا ہم کتنی اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں، باعث شرف سمجھتے ہیں، باعث سعادت سمجھتے ہیں. اور شاعر نے ایک کہا نا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا. تو یقیناً ناظرین کرام، کعبۃ اللہ کے گرد ہم طواف کرنا کتنی بڑی سعادت سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے کعبہ، یقیناً تو بڑی عظمت والا ہے، تیرا بہت احترام ہے. سب سے پہلے تو کعبۃ اللہ کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ. آج بھی آپ دیکھیں، عرب کو دیکھیں، جب وہ کوئی بات ہوتی ہے نا، جب ان کو بات بہت مزہ دیتی ہے نا، تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا رب، یا رب. ان کا ایک اپنا انداز ہے عرب کا. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ، اے کعبہ تیری عظمت بہت ہے، تیری شان نرالی ہے، سبحان اللہ، تیرا بہت احترام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا احترام ہمارے دلوں میں ڈال دیا. لیکن تیرا احترام اپنی جگہ پر، لیکن ایک مومن کی عزت
مومن کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا اور اس کی عزت پر، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کی عزت اور احترام کو تجھ سے زیادہ قابل احترام بنا دیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کسی کی انسلٹ کرنا، کسی کے 10 بندوں کے اندر 2 بندوں کے اندر کی کوشش یہی رہتی ہے، جہاں کوئی کسی کی تھوڑی بہت عزت کی جاتی ہے تو وہاں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار اس کی عزت کو یہاں خاک میں ملا دیں۔ اگر وہ کوئی تھوڑا اچھا کام بھی کر دے تو وہاں اس میں سے کہتے ہیں نا کہ وہ بات میں سے بھی بات کو بھی پتنگڑ بنا دینا، سادے لفظوں میں کہتے ہیں، یا پھر بات کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اس میں تلاش کرتے رہنا کہ بھئی یار ٹھیک ہے ایک بندے نے کچھ کوشش کی ہے اس کو اپریشیٹ کر دو۔ ہمارے معاشرے کے اندر کہاں ہے اپریشیٹ کرنا؟ ایک بیوی نے اتنی محنت کر کے ایک کھانا تیار کیا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ گھر کے کام کاج بھی ہیں، لیکن اس میں نمک زیادہ ہو گیا۔ اب جو شوہر صاحب نے جو پھر ان کی عزت تو چھوڑیں، پھر خاندان اور پھر ماں باپ اور نہ جانے کیا کیا۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے وہ باتیں، یہ ہے وہ عیب جو جس پر ہمیں مطلع ہونے کی ضرورت ہے، جس پر ہمیں باخبر ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں چینج لانا چاہتے ہیں تو ہمیں کعبۃ اللہ کی حرمت، ادب و احترام ایک بہت اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے، لیکن ناظرین کرام ایک ایمان والے کا، ایک ایمان والی کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر گالم گلوچ کرنا، اس پر میں انشاءاللہ بریک کے بعد میں بات کروں گا، لیکن ناظرین کرام ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک مومن کی عزت کیسے داغدار کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ستر مسلمن ستر اللہ لہ یوم القیامہ، جس کسی نے کسی کا عیب چھپایا کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ آج تو ہمارے معاشرے کے اندر سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کے دور کے اندر ماشاءاللہ واٹس ایپ گروپس بھی ہمارے پاس موجود ہیں، واٹس ایپ کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ اب تو ہماری دادیاں اور نانیاں بھی ماشاءاللہ واٹس ایپ استعمال کرتی ہیں، بھائی ان کو بھی ماشاءاللہ وہ کیا ٹچ موبائل آ گیا ہے، اور وہ بھی ٹچ موبائل پر جو ہے نا وہ شیئرنگ کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے اچھا پازیٹیو سوچ ہے تو مبارکباد کے مستحق ہے، لیکن بہت کم ہے اگر جن کی تربیت نہیں ہے ناظرین کرام تو وہ نیگیٹو چیزوں کو زیادہ شیئرنگ کرتے رہتے ہیں۔ اور نیگیٹو چیزوں میں کیا ہوگا؟ کسی مسلمان کی عزت کو، یعنی کہ اس کی انسلٹ کرنا ہوگا، اس کا مذاق اڑانا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ کسی کو برے لقب سے بھی نہ پکارے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کس کس نام سے پکارتے ہیں؟ ہمارے ایک دوست تھے، تو کبھی کبھار جو ہے نا ہر ایک نے اپنے جو شوہر حضرات ہوتے ہیں نا، تو ظاہری بات ہے ہمارا تعلق ان سے زیادہ ہوتا ہے، تو کبھی کبھار جو دوستانہ مزاج ہوتا ہے، میرا تو مزاج بھی ایسا ہی ہے، کچھ دوستانہ ہے، فرینڈلی بھی ہے۔ تو ایک دوست سے بات ہوئی تو ہر ایک نے اپنی اپنی بیگمات کا جو گھر کے نمبر ہوتے ہیں نا وہ مختلف ناموں سے سیو کیے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ کو جو نمبر تھا وہ بڑا یعنی کہ عجیب سا نام رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا یار یہ کیا بات ایسی ہے؟ وہ بولتے ہیں یار یہ بہت تنگ کرتی ہے مجھے۔ تو میں نے کہا یار یہ اس کا مذاق ہے یار، ایک گھر والی ہے جس نے آپ کی خاطر سب کچھ کر دیا یار۔ بولا نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ گپ شپ کروں گا۔ بہرحال المختصر یہ ہے، لیکن ہمیں کسی کو برے لقب سے پکارنا، برے نام سے پکارنا ہمارے معاشرے کے اندر ناظرین کرام یہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ اب تو بہت آگے نکل گئے ہیں، ہم تو اتنا آگے نکل گئے ناظرین کرام، یاد رکھیے ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو حقوق اللہ پر دیکھیں زور دیتے ہیں۔ ہمارے والد گرامی کی ہمیں وصیت اور نصیحت رہتی ہے بیٹا یاد رکھو حقوق اللہ کی پرچار کرنے والے بہت لوگ ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، حقوق اللہ کو پہنچانا ہے۔ ہم نے اللہ کی دعوت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانا ہے، لیکن تعلیمات کا ایک حصہ ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی پر زور دیتے ہیں۔ آج گھر گھر کے اندر بھی یہ جو صورتحال ہے آپ دیکھ لیجیے ناظرین کرام، حقوق العباد کی اور ایک ایمان والے کی، ایک انسان کے مقام و مرتبے کو کس طرح جو ہے وہ داغدار کیا جا رہا ہے، کس طرح اس کی انسلٹ کی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ ایک والد بھی اگر اپنے بچوں سے بھی بات کرتے ہیں تو انہیں بھی اپنے لہجے کے اندر، اپنے الفاظ کے استعمال کے اندر بھی انہیں غور کرنا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں کہاں ہے کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو بڑوں کو یہ چاہیے، چلے اگر بچہ آپ کا فرمانبردار ہے، آپ کے سامنے بولتا نہیں، تو آپ کو یہ چاہیے کم سے کم ایسی زبان استعمال نہ کریں۔ آپ ایسی زبان استعمال کریں گے کل کو آپ کے بچے بھی یہ استعمال کریں گے۔
پھر آپ کہیں گے کہ دیکھیں میرا بچہ ایسا ہے، بدتمیز ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کاپی کہاں سے کی ہے۔ تو اس لیے ایک مقام بیت اللہ کا بہت زیادہ ہے، ایک بیت اللہ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے آپ کے گھر میں جو شوہر صاحب ہیں، بیگم صاحبہ، آپ کے گھر میں جو آپ کے شوہر صاحب ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بھی آپ کے نزدیک اسی طرح بیت اللہ سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک شوہر صاحب کے لیے ایک بیگم صاحبہ کا مقام و مرتبہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اب وہ مقام و مرتبہ ناظرین کرام، ایک تو وہ مقام و مراتب ہے، ہمارے مراتب ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر بسا اوقات یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہے، تو لوگ جو ہے نا اس کو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بیویوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، شوہروں کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بھائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام و مرتبہ والدین کا یقیناً اپنے، اور دیکھیں قرآن کریم میں اپنے اور اپنے حقوق کے بعد اور اپنے مراتب کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا مرتبہ بیان فرمایا۔ اس اسٹیج چلے اس طرح آ جاتے ہیں ہم، یعنی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، یعنی کہ کعبۃ اللہ کا مقام و مرتبہ حج پر جانے والے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ حج کر لیتے ہیں، حج کرنے کے بعد واپسی لوٹ جاتے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے انہیں ماں نے ابھی جنم دیا۔ آپ خود سوچیں، جو صرف کعبۃ اللہ کو دیکھ آتا ہے، حج کر کے آ جاتا ہے، وقوف عرفہ کر لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بشارتیں دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں اپنے والد کے مقام اور منصب کو پہچان لیتے ہیں، آپ ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، اپنے استاد کا ادب و احترام کرتے ہیں، سبحان اللہ، ایک والد اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ رکھتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں ملے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ جانے والوں کو دے رہے ہیں؟ اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے عبادتوں کو محدود کر لیا صرف حقوق اللہ کے اندر۔ یاد رکھیے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ کانسیپٹ اب تک بھی کلیئر نہیں ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھنے کو، قرآن پڑھنے کو، حج کرنے کو، عمرہ کرنے کو، روزہ رکھنے کو، باقی صدقات و خیرات کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ ابھی تک ہم اس کانسیپٹ کو نہیں سمجھ پا رہے کہ ایک بیٹا اپنے والد سے اچھے طریقے سے عمدہ انداز سے بات کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ ایک والد اپنے بیٹے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے، شوہر بد زبان ہے، بد کلام ہے، بد اخلاق ہے، بیوی پھر بھی مطیع و فرما بردار ہے، یقین جانیے یہ بھی عبادت ہے۔ ایک شوہر صاحب جو ہے اپنی بیگم صاحبہ کی شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی بیوی جو ہے ان سے لڑتی جھگڑتی ہے، بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، بالکل صبر نہیں کرتی، تو شوہر کا یہاں صبر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ ناظرین کرام، لیکن اس کو سمجھنے کی، اس کو دل و دماغ میں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جس طرح حج کرنا عبادت ہے، جس طرح عمرہ کرنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، ذکر و اذکار کرنا عبادت ہے، تو اسی طریقے سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی عبادت ہے۔ یاد رکھیے ناظرین کرام۔ تو ماشاءاللہ ناظرین کرام، خوش نصیب ہے، دیکھیں نا آج ہم لوگ کیا ذوق، ہم لوگوں کے ذہنوں میں کیا چیز ہے، اور یہ رہنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہمارے یار دیکھو ماشاءاللہ کتنے سارے حجاج کرام بیت اللہ کا اس وقت بھی طواف کر رہے ہوں گے، کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، بار بار دیکھ رہے ہوں گے، ملتزم پر دیکھ دیکھ کر رو رہے ہوں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے۔ یار کبھی ہم بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر رویا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ماں باپ کو مسکرا کر دیکھتا ہے تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقبول حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرماتے ہیں۔ یقیناً ناظرین کرام، کسی کا حج مقبول ہو جائے، کسی کا عمرہ مقبول ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت مندی ہے، کتنے بڑا وہ اعزاز کی بات سمجھتا ہے۔ پہلے تو وہ جو وہاں چلے گیا وہ تو بہت خوش نصیب ہے، اور ہم بھی اسے خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، ماں باپ کو اچھی نظر سے دیکھنا،
ایک بیوی گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی ہے، کچھ صفائیاں کر کر کے تھک جاتی ہے، یاد رکھیے ایک بیوی کا ایک گلاس غلط جگہ پہ پڑا ہوا ہے، اس نے اٹھا کر صحیح مقام پر رکھ دیا، اس گلاس کو اٹھانے پر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کے لیے نیت خالص کرنی پڑے گی، نیت اللہ کی رضا رکھنی پڑے گی کہ میں بیوی ہوں، بحیثیت ایک ماں ہوں، مجھے گھر کی صفائی ستھرائی یہ سارا کرنا ہے، کیونکہ الطہور یعنی کہ صفائی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، الطہور نصف الایمان۔ تو یہ جو ہے ہمیں اس کانسیپٹ کو ذہن میں لانا ہے۔ تو ماہ ذوالحجہ کے اندر ناظرین کرام جو بات میں آپ حضرات کو آپ کے ذہنوں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور اس ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کانسیپٹ ہم ذہن میں رکھیں کہ نماز، روزہ، قرآن، ذکر و اذکار یہ ساری عبادتیں ہیں، لیکن ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بطریق اولا عبادت ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ذہن میں رکھ لیں، اب جب ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو تھوڑا سا حقوق العباد پر ہم زور دیتے ہیں، تو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر پھر آپس میں تبصرے کیے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ ایسی حج پر جاتے ہیں، یہ دوڑ کر بس نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، بس یہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ وہ عبادتوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، ہم نبی صلی اللہ امتوں وسطا ہیں، ہم درمیانی امت ہیں، ہم یعنی کہ ہمارے معاملات، ہمارے فقہا نے جو محنت کی ہے سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے میں، اس میں اعتدال ہے، اس میں جو ہے میانہ روی ہے۔ اب میانہ روی کس بات میں ہے کہ ہم نے حقوق اللہ کو بھی قائم کرنا ہے، ہم نے حقوق العباد کو بھی قائم کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے حج اور عمرے بھی کرنے ہیں، ہم نے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، ہم نے ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے کلوز رشتوں کی بھی پاسداری کرنی ہے، ہم نے ان کے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ اگر کبھی کسی شوہر سے اپنی بیوی کے بارے میں کوئی ان کو برا بھلا کہہ دیا تو شوہر کو معافی مانگنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کوئی بری بات نہیں، کیا بات ہے، شوہر نے اگر بیوی سے معافی مانگ لی تو کیا بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایک اولاد نے، اب تو یقین جانیے کہ جس ماحول کے اندر ہماری اولادیں پرورش پا رہی ہیں، یہاں اگر بچے کو بول دیا جائے بیٹا یو کین ڈو سوری، مطلب آپ ان کو کہیں کہ بچے ایک سوری کر لیں، تو سوری کروانے میں آپ کو ایک بڑا جو ہے وہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر آپ یہاں کے برٹش کلچر کو لے رہے ہیں ناظرین کرام، یہاں کے بچوں کے اندر، ان کے مزاج کے اندر سوری کی جو ہے گٹی دے دی گئی ہے، میں سمجھ، آپ یہ دیکھیں، یقین جانیے، آپ گاڑی میں بیٹھیں، آپ کہیں جا رہے ہیں راستے میں، آپ کو بار بار وہ سوری کا ورڈ بولیں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر سوری کرنا اور سوری کروانا تو ایک بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک شوہر، آج دیکھیں طلاقیں کیوں بڑھ رہی ہیں، آج بہن بھائیوں کے درمیان میں جدائیاں کیوں ہو رہی ہیں، آج اولاد والدین سے، والدین اولاد سے کیوں دور ہو رہے ہیں، کیونکہ سوری کرنا اور معاف کرنا اور معافی مانگنا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی چیز بن گئی ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم غور کریں تو اس کے اندر ہمیں کبر نظر آتا ہے، ہمارے اندر غرور کی کوئی دل کے اندر کیفیت موجود ہے جو ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے، ہم سوری نہیں کریں گے۔ تو آج بھی اور کل بھی میں اسی بات پر دوبارہ زور دوں گا کہ ہم نے اپنے بچوں کے اندر اور اپنے گھر کے اندر اس ماحول کو پیدا کرنا ہے کہ سوری ان کی گٹی کے اندر ڈالیں۔ آپ یہ دیکھیں، ایک ماں ہے نا، چھوٹے بچے کے ساتھ دودھ پلاتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز کرتی رہتی ہے، تو بار بار وہ، یہاں کی برٹش ماؤں کی بات کر رہا ہوں، وہ مائیں جن کو ہم کہتے ہیں وہ لوگ نان مسلم ہیں، لیکن ان کے کلچر کے اندر آپ یہ دیکھیں وہ سوری سوری سوری، بار بار سوری سوری کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، کیا ایک ماں اگر اپنے بچے سے معافی مانگ سکتی ہے، اپنی بچی سے معافی مانگ سکتی ہے، تو ایک بچہ اپنے ماں باپ سے معافی نہیں مانگ سکتا؟ یہ کیوں؟ کہ ہمارے کلچر کے اندر ہم نے اس کو فروغ نہیں دیا۔ تو ہمیں اگر اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو ماہ ذوالحجہ یقیناً ناظرین کرام، جہاں حجاج کرام کی زندگیوں میں ایسی تبدیلی رونما ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے 70 سال کے گناہوں کو ایسے انہیں گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں واپسی گھر تک لوٹنے میں کہ جیسے ماں نے انہیں ابھی جانا ہے۔ اچھا، پھر مزے کی بات یہ لے آپ ناظرین کرام، ذرا تقابل کر رہے ہیں نا، جب حاجی اپنے گھر پر لوٹ کر آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اس کے استقبال کے لیے آگے جاؤ اور اس سے اپنے لیے دعا کرواؤ۔ اب آپ دیکھیں،
وہ حاجی میں جو ہے 2011 میں امی جان رحمت اللہ تعالی علیہا کے ساتھ آخری عمرہ کیا. پھر امی جان کا جون میں نے عمرہ کیا تھا، اور امی کا وصال ہوا تھا نومبر کے اندر، اور یوم العرفہ امی کا یوم وصال ہے ہماری والدہ صاحبہ کا. تو یوم العرفہ، اب اس میں جو ہے میں ایک دن امی کے ساتھ جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کیا، اس کے بعد جو ہے عمرہ کیا. تو اس کے بعد ہم سائی پہ گئے. تو سائی میں گئے تو ظاہری بات ہے سائی میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ مل جاتا ہے، بندہ آپس میں بات بھی کر سکتا ہے. تو امی جان سے میں کہنے لگا، امی اللہ کو یہ کیسی یہ عبادت کا کیا انداز ہے؟ آپ یہ دیکھیں بھائی، ایسے راؤنڈ لگاؤ کعبۃ اللہ کے، ادھر سائی پہ جاؤ، بس وہاں پر ایک چکر ایسے لگاؤ، ایک چکر، کوئی خاص عبادت نہیں، کوئی خاص دعا نہیں ہے بھائی، جو دل میں آئے بس مانگتے رہو، پڑھتے رہو بس. لیکن بس کیا ہے کہ تم نے میرے محبوب بندوں کی نقالی کرنی ہے. اب دیکھیں سائی میں کیا ہے، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج سارے سائی کر رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ خواتین ہیں، وہ سائی کر رہے ہیں. اور سائی میں بھی جو ہے وہ میلین اخضرین کا درمیان کا حصہ ہے، کہ جہاں پر جو ہے وہ حجاج کرام اور زائرین عمرہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ذرا تیز قدموں سے چلتے ہیں. اب وہاں ناظرین کرام یہ سب کیا ہے؟ میں امی سے کہنے لگا، امی دیکھیں یہ عبادت کا اللہ کو کیسا پسند ہے، اور عبادت بھی ایسی پسند ہے کہ اللہ پاک نے اس کے بعد کتنا مقام و مرتبہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر، کہ عمرہ کرو رزق میں برکت ہوتی ہے، حج کرو رزق میں برکت ہوتی ہے، اچھا عمرہ کرو حج کرو رزق بہت بڑھ جاتا ہے. اور اب آپ یہ سوچے ناظرین کرام، یہ طواف کے چکر لگانا، سعی کے چکر لگانا، عمرہ کا اجر و ثواب ملنا، پھر اس کے بعد جو ہے رزق کے دروازے کھلنا، پریشانیوں کا دور ہونا، بیماریوں کا دور ہونا. سبحان اللہ، آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار میں فلاں بیمار تھا. آپ واقعات سنیں ان کے، وہ آپ کو بتائیں گے. بہت سے لوگ ہیں، کوئی کس مرض کے اندر مبتلا تھا، کوئی کس مرض کے اندر مبتلا تھا. ماشاءاللہ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ 3 مہینے کے بعد انتقال ہو جائے گا. میں ایک پیشنٹ کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، الفٹ کے اندر تھی، خاتون تھی، ان کو برسٹ کینسر ہو گیا تھا، کینسر ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ 3 مہینے کے بعد جو ہے یہ انتقال کر دیں گے. ان کا اپنا کہنا، لیکن ظاہری بات ہے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب انسان کی اجل اور موت آئے گی، نہ وہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی. اب اس کے بعد وہ خاتون 3 سال تک زندہ رہی. اس کے بعد انہوں نے عمرہ کیا، حج کیا. کہتی ہیں بس آب زمزم پیتے ہیں، سکون ملتا رہتا ہے. ماشاءاللہ. ایک اور بات ہے، ہماری یہاں برمنگھم کے اندر ہماری آنٹی نعیمہ ہے، وہ بتا رہی تھی کہ ان کے سامنے ایک خاتون تھی، اور وہ یعنی کہ گوری تھی، اور ان کو کینسر ہو گیا. کینسر کی وجہ سے ان کی کیمیو تھراپی ہوتی تھی، بال سارے گر گئے. تو وہ ہماری جو آنٹی نعیمہ وہ جو ہے وہ بہت رحم دل ہے. تو ان کے دل میں فوراً خیال پیدا ہوا، تو کہتی ہے کہ ان کو میں آب زمزم دوں. اچھا وہ آب زمزم انہوں نے ان کو دینا شروع کیا. اچھا آب زمزم ایک دن دیا، ان کو بتایا کہ یہ ہولی واٹر ہے. جب ان کو دیا تو وہ کہتی ہے خاتون کہ مجھے اس سے بہت سکون ملا. کہتی ہے کہ دوسرے دوست میں نے ایک دن دے دیا تو دوسرے دن وہ کہتی ہے دوبارہ آ گئی، پلیز گیو می مور ہولی واٹر. یعنی کہ مجھے یہ جب بھی ہولی واٹر میں پیتی ہوں تو سبحان اللہ اس سے مجھے سکون ملتا ہے. لیکن ناظرین کرام یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن ڈاکٹر سے بھی ظاہری بات ہے، میں ایک تو دین کے لحاظ سے کانسیپٹ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے دین کے اندر کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے اندر شفا موجود ہے. لیکن ہمیں اپنے ڈاکٹر سے بھی کنسرن رکھنا چاہیے کہ ہمیں ڈاکٹر ہمیں اس کے بارے میں کیا ہدایت دیتے ہیں. بہرحال ناظرین کرام یہ دوسری طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن المختصر یہ ہے کہ جو میں آپ کو پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وہاں جانے کے بعد، وہاں سے آنے کے بعد اللہ پاک رزق کو بڑھا دیتے ہیں، عمر میں برکت دے دیتے ہیں. آپ سچ بتائیں کہ آپ گھر میں میاں بیوی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کریں، آپس میں گالم گلوچ نہ کریں، آپ والدین ہیں، اولاد ہیں، آپ آپس میں پیار و محبت، والدین شفقت کا معاملہ کریں، اولاد والدین کا احترام کریں، تو آپ کا رزق نہیں بڑھے گا. آپ کے گھر سے پریشانیاں دور نہیں ہوں گی، آپ کے گھر سے بیماریاں دور نہیں ہوں گی. واللہ باللہ تاللہ یہ 3 قسمیں میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں تو واللہ آپ کے گھر میں پریشانیاں تو خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. آج جو اسٹریس کا لیول بڑھ رہا ہے، آج جو ٹینشن کا لیول بڑھ رہا ہے، آج جو ہے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، اس کی وجوہات عبادات ان کو لگایا جاتا ہے. دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں صرف وظائف پڑھو، وظائف. اور بھائی گھر کے اندر جو رویہ ہے، گھر کے اندر جو بیچاری جس پریشانی کے اندر سے گزر رہی ہے، شوہر نے آج دن اس کو اسٹریس میں ڈالا ہوا ہے، اور شوہر کو جو اسٹریس میں ڈالا ہے وہ بیگم صاحبہ نے ڈالا ہوا ہے، تو کتنی پریشانیاں دور ہوں گی. اور آپ دیکھیں آپ کے گھر میں دیکھیں کتنا سکون آئے گا.
اب مجھے سچ مجھے بتائیں، UK یورپ میں رہنے والوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر کوئی ایسا فقیر اور محتاج تو ہوں گے، لیکن ایسے نہیں نظر آتے. میجورٹی زیادہ وہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا کھانا پینا دیا ہے. حتیٰ کہ یہ صورتحال ہے کہ ان کے فریج بھرے ہوئے ہیں، ان کے کچن میں کیبنٹ بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے گھر کے اندر اچھا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا سب کچھ موجود ہے، لیکن گھر میں سکون نہیں ہے. تو ماہ ذوالحجہ جو ہے وہ ہمیں زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا. تو اس لیے رضی کرام ماشاءاللہ میری ایک خواہش ہے کہ آپ بیت اللہ شریف کا دیدار کریں اور اسلام چینل اردو کی جانب سے جو اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کو پیش کی جا رہی ہے اس سے فوائد حاصل کریں اور ذرا غور کیجئے. ناظرین کرام انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم مزید بات کریں گے. چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی طرف، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ کسی مسلمان کو گالی دینا وہ کیا ہے، اس کی کیا سزا ہے اور کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر میں ذکر کروں گا. چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی طرف انشاءاللہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو، اور ماشاءاللہ اسلام چینل اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے حج اسپیشل ٹرانسمیشن پیش کر رہا ہے، اور اس کا مقصد ناظرین کرام سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آپ حضرات کو جوڑنا. سبحان اللہ یقیناً ناظرین کرام جب انسان حرمین شریفین کو دیکھتا ہے، ان کی زیارات کرتا ہے، ان کی مطلب مکہ المکرمہ کی اور مدینہ المنورہ کی جو باقی زیارات ہیں، تو ایک کنیکشن جو آٹومیٹکلی ایمان والے کا جڑ جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑ جاتا ہے تو دل کے اندر ایک کیفیت یعنی کہ نرمی کی پیدا ہوتی ہے. دل میں کیفیت نرمی کی پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ جیسے یہ دل نرم ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. اور کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہی، کیونکہ سبحان اللہ کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے ہی ایمان والے کا سبحان اللہ ایمان بڑھ بھی جاتا ہے، اور سبحان اللہ اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ نرمی اللہ کو بہت محبوب ہے. اور ناظرین کرام سبحان اللہ تبارک و تعالی جو اپنے پاس بندوں کو بلاتے ہیں حج پر عمرے پر، تو اللہ کریم اس کے دل کی سختی کو دور کرنا چاہتے ہیں. یقین جانیے کہ کئی ایسے لوگ ہیں اور کئی لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات بھی آپ کی بھی ماشاءاللہ حج کی جب آپ حج پہ گئیں یا آپ حج پہ گئے تھے، آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو یقیناً دوسروں کی زندگی بدلنے کا بھی بڑا ایک سبب بن سکتا ہو، تو آپ ضرور ماشاءاللہ اسلام چینل اردو جو ہے وہ یقیناً یہ نہیں کہ صرف یہاں جو پریزنٹر ہیں وہی پروگرام کرتے ہیں اور وہی آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ بھی اپنی باتیں کیا کریں، کیونکہ یہ آپ کا کمیونٹی چینل ہے ماشاءاللہ، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے جو آپس میں یعنی کہ فاصلے ہیں یہ فاصلے ختم ہو جائیں. سبحان اللہ. تو اس لیے آپ حضرات بھی اپنے وہ واقعات جو ہے کوئی بھی سنا سکتے ہیں. بہرحال لائن کھول دی گئی ہے، کوئی بھی مسئلہ وغیرہ ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا میں بات کر رہا تھا کہ دل کی سختی کی. یقین جانے کئی لوگ ہیں ان کی کئی دفعہ عجیب سی کیفیت ہوئی ہوگی. کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ ہر وقت رو رہے ہیں اور عجیب سی کیفیت ہے، دل کے اندر نرمی ہے، آنکھوں میں آنسو ہی آنسو ہیں، اور دل کی کیفیت ہی ان کی بدلی ہوئی ہے. اور یقین جانے کہ جیسے ہی انسان آنکھوں سے مطلب یہ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں نا، تو دل کے اندر یہ نرمی کا اتنا پیارا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر معافی مانگنے کا اور معاف کرنے کا جذبہ سب سے زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. اور یہی میرا پوائنٹ ہے. تو کئی لوگوں کے ساتھ ایسے واقعہ رونما ہوا ہوگا کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں حج پر گیا. اب حج پر گیا تو میں دیکھتا ہوں پہلے تو کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہی تو کیفیت بدل جاتی ہے. ایمان والا تو اور فقہاء نے اور کئی بزرگان دین نے عشق و محبت کرنے والوں نے اپنا اپنا انداز لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر کو جو ہے وہ بڑا محفوظ کرو، اور پہلی نظر کے میں جو دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے. وہ شاعر نے بھی کیا خوب کہا نا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیزیں تھی دنیا بھول گیا
کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، یعنی کہ جب انسان کی ایمان والے کے کعبے پر نظر پڑتی ہے نا تو یقین جانیے کہ وہاں دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ تو کعبۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو دیکھ رہا ہوں میری اس وقت بھی کیفیت نہیں بدل رہی کہ میرے دل پہ اتنی سختی کہ مجھے رونا ہی نہیں آ رہا، مجھے رونا ہی نہیں آ رہا، اور میں وہاں کھڑا ہوں دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ لوگ ہیں، حجاج ہیں، گروپ والے ہیں، وہ رو رہے ہیں، خواتین رو رہی ہیں، مرد رو رہے ہیں، حتیٰ کہ بچے بھی رو رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں رونا آ رہا۔ اچھا یہ کیفیت بولا میں کئی دفعہ کوشش کی بھی میں روؤں تھوڑا سا، میرا دل ہلکا ہو، میرے دل پر بوجھ ہے بہت زیادہ، یہ بوجھ میرے دل سے اتر نہیں رہا، اور یہ دماغ کے اندر یہ کیفیت میرے موجود ہے کہ یار میں مجھ سے کیوں نہیں رویا جا رہا، مجھے کیوں نہیں رونا آ رہا۔ بہرحال وہ کیفیت کے اندر کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ میں عرفہ میں چلا گیا، عرفہ سے واپسی آ گیا، اور یعنی کہ مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ سارے مناسک حج میں نے سارے ادا کر لیے، واپسی آ گئی۔ اب یقین جانے کہتے ہیں کہ طواف وداع آیا، اور طواف وداع آیا اور میں تو سب جگہ پر یہی دعا مانگتا رہا، یا اللہ میرے اس کیفیت کو بدل دے، یا اللہ میرے دل کی سختی کو دور کر دے۔ کہتے ہیں کہ طواف وداع آیا اور میں جو ہے وہاں پہنچا ملتزم پر، اوئے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر جو میری کیفیت بنی کعبۃ اللہ کو دیکھ کر اور ملتزم کے ساتھ چمٹ کر، میں آپ کو بتلا نہیں سکتا قاری صاحب کہ میری کیفیت کیا تھی، کہ میری کیفیت یہ تھی کہ بس اب جو ہے نا مطلب یہ کہ جو میری ایک دل پر بوجھ تھا نا وہ بوجھ سارا اتر گیا اور دل کے اندر نرمی پیدا ہو گئی۔ اور یقین جانے کہتے ہیں کہ جب میں واپسی آیا نا، کئی لوگوں کے ساتھ کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے پاس کے ساتھ اچھے اپنا اپنا دل، کہتے ہیں میں نے کہا کہ یار اب واپسی میں بھی نا کسی کے ساتھ سختی نہیں کرنی یار، چاہے وہ کوئی بھی ہے یار، بس ابھی میں نے معاف کرنا ہے سب کو، اور میں جو ہے نا کسی کے ساتھ زیادہ بھی بحث مباحثہ تکرار یہ سب چیزوں سے میں اجتناب کروں گا اور میں ان چکروں میں نہیں پڑوں گا۔ اور یقین جانے کہ کہتے ہیں وہ دن آج کا دن ہے کہ اب مجھے جو کچھ کوئی بولتا رہتا ہے بس میں کہاں سے سنتا ہوں دوسرے کہاں سے نکال لیتا ہوں، کوئی مجھے ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتے ہیں، بچے بھی آپس میں کبھی کبھار ہو جاتے ہیں، لیکن میں کبھی بھی بچوں کو مطلب یہ کہ اللہ پاک نے میری کیفیت بدل دی ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں ماشاءاللہ بچے تو میرے بڑے ماشاءاللہ ادب و احترام ہے ان کے اندر، سب کچھ ہے، لیکن بچے نا کبھی کبھار لڑ جاتے ہیں تو ان کو پہلے ڈر خوف ہوتا تھا کہ چلو ابو جی موجود ہے تو جو ہے وہ تھوڑا سمجھ جاتے تھے، تو اب ابو جی کا غصہ بھی ختم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ بہرحال یہ کیفیت ہوتی ہے، تو ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے حج پر جانے کے بعد۔ اور میں جیسے پہلے ذکر کیا کہ آپ جب حرم میں گئیں یا حرم میں گئے تو آپ کو کس وقت میں کیسا کیا محسوس ہوا، کیا کیفیت تھی، اور ابھی ماشاءاللہ آپ اسلام چینل اردو کی جو ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، اس ٹرانسمیشن کو دیکھ کر آپ کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے، کتنا ذوق و شوق جو ہے آپ کا حرمین کی طرف جانے کی طرف بڑھتا ہے، اور کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ اسلام چینل اردو کے جو ماشاءاللہ یہ حج اسپیشل ٹرانسمیشن پیش کر رہے ہیں کہ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے ماشاءاللہ۔ اچھا کوئی ایسا ٹاپک ہو جس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس پر بات کی جانی چاہیے اور اس پر بھی توجہ دلانی چاہیے، انسان ہے نا، دیکھیں ہم بھی کمزور ہیں، کبھی دماغ میں کوئی بات رہتی ہے کبھی نہیں رہتی، تو آپ بھی اس میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اندر سبحان اللہ ہمیں اس طرف ترغیب دلائی کی گئی ہے کہ فرمایا کہ سبحان اللہ کہ اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرو، سخت گیر نہ بنو، سخت مزاج نہ بنو زیادہ۔ دیکھیں کہیں پر دیکھیں غصہ کسی مقام پر ایمانیات میں سے بھی ہے، ایک ایمان والے کا ایمان یعنی مر جانا چاہیے کہ وہ اس کی کیفیت کیا ہے، تو بہرحال یہ کہ کہیں مقام پر ناگواری کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کا بھی ایک انداز ہونا چاہیے۔ شریعت کا انداز کیا ہے، ہمیں کیا انداز، اگر ہم مثال کے طور پر گھر میں اگر بیوی کی کوئی بات پسند نہیں آتی، شوہر کی کوئی بات پسند نہیں آتی، تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، وہ بھی شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، اس میں پھر شریعت کی جو رہنمائی ہے ہمیں وہ لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک والد ہیں اپنے کہاں تک اپنے بچوں سے ناراض ہو سکتے ہیں، ایک اولاد ہے کہ وہ اپنے والدین سے اگر ان کی بات کوئی ناگوار گزرتی ہے تو وہ کس طرح اس کو یعنی کہ اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے اور کس طرح اس پر صبر و تحمل کرنا ہے، اور اس پر اللہ کی بارگاہ سے کیا اجر و ثواب ملنا ہے، کیا اجر و انعام ملنا ہے، اس پر جو ہے ہمیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال نبی کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو جن کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے اور وہ جو ہے سبحان اللہ یعنی کہ فرمایا کہ اگر یہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے نا،
ایک تو فرمایا کہ سبحان اللہ حرمین شریفین جانا اور ماشاءاللہ یہ ساری کیفیت جو ہے وہ دل کو نرم کرتی ہے. دوسرا فرمایا کہ اگر پھر بھی دل کی سختی دور نہیں ہوتی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس یتیم ہو, ایک تو اس کی پرورش کرنا آپ کے گھر میں موجود ہے, بہت اچھی بات ہے, خاندان میں موجود ہے, اس کی سرپرستی کریں. اس کے علاوہ کسی یتیم کی یتیم پروری کرنا, اس کی دیکھ بھال کرنا, اس کی پرورش کرنا, یہ سب جو ہے یہ دل کی سختی کو بھی دور کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے ناظرین کرام, جو لوگ مالدار ہیں نا, بس اوقات کہتے ہیں نا جب حسن آتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے, جب حسن آتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. تو پھر کیا ہے کہ لوگ جب مال و دولت آتی ہے, انسان جب کبھی اچھا لباس پہن لے, انسان اچھی گاڑی میں بیٹھ جائے, مہنگی گاڑی میں بیٹھ جائے, یا انسان جو ہے وہ اپنے اچھا عہدہ اور اچھا منصب اسے مل جائے, یعنی کہ اچھا کھانا کھائے, یہ ساری چیزیں جب انسان کے پاس آتی ہے نا تو انسان کے اندر آٹومیٹکلی کبر پیدا ہو جاتا ہے. کبر یعنی غرور پیدا ہو جاتا ہے, اور عاجزی اور انکساری جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے. اب اس کے اندر کیا ہے کہ انسان پھر یہ جو ظاہری بات ہے گاڑی میں, اونچی گاڑی میں بیٹھنے والا شخص وہ نچلے لیول کے لوگوں کو جو ہے اہمیت نہیں دیتا. اس پر میں بات کرتا ہوں مزید. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو یعنی کہ فقراء اور غرباء جو ہے وہ سبحان اللہ کتنے سال پہلے ہم سے جنت میں داخل ہوں گے, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے پہلے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ, لندن سے ہی ہم بول رہے ہیں. قاری صاحب کیفیت آپ اپنے دل سے پوچھے کہ ٹی وی کے آگے سے ہٹنے کو جی نہیں چاہتا, مگر مجبوری ہے, کام بھی کرنے ہیں. یہ حج کے یہاں اتنے مبارک ہیں کہ حج سے دیکھنے کے بغیر کوئی کچھ سوچتا نہیں ہے. ایک اور دوسری بات یہ کہ جو حج 3 طرح کا ہوتا ہے, حج تمتع, حج قران اور دوسرا تیسرا نام مجھے, ہاں اس کی بھی ساتھ ساتھ زائد کرتے جائیں کیونکہ ہمیں سیکھنا ہوتا ہے. تو جو کیفیت کی بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ جو بھی کیفیت آپ نے بتائی ہے نا, جب ہم وہاں سے الوداع ہونے لگے تھے تو اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ ہاں, ویسے نارملی ہم کہتے ہیں نا گھر میں آ کے آرام ملتا ہے, ہمیں وہاں جب چھوڑا حرم کو, لاسٹ دن تھا, یہ رمضان کی بات ہے, تو دل بہت اداس تھا. تو وہ کیفیت آپ ہم لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ کوئی مطلب بڑی پیاری چیز ہے جس سے ہم دور ہو رہے ہیں. تو یہ کافی کیفیت ہم لفظوں میں بیان کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. اور دل کی سختی, نرمی, یہ کیفیت ایسی ہے کہ جب یہاں آتے ہیں تو یہاں کے جو مسائل ہیں پھر آگے سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بہت اچھا لگتا ہے جب اب دوبارہ ہمیں اس چیز میں اسلام چینل سے دیکھتے ہیں, برٹش اسلام چینل بھی دیکھتے ہیں, ان کی کیفیت جو ہے ہمیں وہاں ہی ایسے لگتا ہے ہم وہاں ہی بیٹھے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ کون سے سال حج پہ گئی تھی؟ ماشاءاللہ. نہیں میں ابھی نہیں گئی, میرے ساتھ نہیں تھا کوئی. اللہ ضرور لے کے اللہ عمرے پہ کب گئی بچوں کو اللہ طاقت دے, بس عمرہ تو اللہ تعالیٰ نے کروایا, مگر آج حج جب اللہ کو اللہ سوچ بنا. عمرہ کون سے سال میں گئی تھی آپ عمرے کے لیے؟ عمرہ اسی رمضان میں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو رمضان کے آخری میں گئے تھے. وہی بتا رہی ہوں کہ وہاں جب ہم نے کیفیت بتا رہے ہیں نا کہ اس دن جب الوداع ہم نے ہونا تھا, آخری دن تھا, تو اس دن ایسے لگا کہ ہم کوئی چیز جو ہے ہم اس کو اب چھوڑ دیں گے, یہ ہم اس سے دور ہو رہے ہیں. تو یہ کیفیت تھی اس وقت. کوئی چیز ہماری کھونے والی ہے. جی ہم آپ دور ہیں, پتہ نہیں اگلے سال کوئی, آپ کو پتہ ہے زندگی موت تو سب کے ساتھ ہے نا. تو قاری صاحب بہت اچھا لگتا ہے جب میں جی نہیں چاہتا میں ٹی وی کے آگے سے ہٹوں, اور ہم لگتا ہے کہ وہاں ہی ہم نظارے دیکھ رہے ہیں. اور اللہ اس پر انشاءاللہ حج افراد, حج قران, حج تمتع اور یہ ساری حج کی جو اقسام ہے اور حج کی کس طریقے سے کون سی کیفیت میں کون سی قسم میں جو ہے زیادہ اجر و ثواب ہے, اس پر میں انشاءاللہ بات کروں گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تو آج جو ہے انشاءاللہ کیونکہ وقت کم ہے تو میری کوشش یہ ہے کہ کچھ کالز بھی لیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں جو ابھی حقوق العباد کی طرف جو ہم نے تھوڑی سی توجہ دلائی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں آپ. بہت شکریہ. جی ناظرین کرام ماشاءاللہ دیکھیں اپنی اپنی ایک کیفیت ہے نا, اپنی اپنی کیفیت ہے. بہرحال یہ تو کہا جاتا ہے مال و زر کی بات نہیں ہے, یہ تو کرم کی بات ہے.
جس کو چاہا در پہ بلایا. تو یقیناً ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی سب کو یقیناً یہ کیفیت جو ہے وہ برقرار رکھنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ناظرین کرام اسلام چینل اردو کا یہ اعزاز ہے کہ ماشاءاللہ اس کیفیت کو ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ اس کو برقرار رکھا ہے. اور کیفیت یقیناً ناظرین کرام مادیت کا دور ہے, مشکلات ہیں, ہر ایک آدمی اپنے مسائل کے اندر الجھا ہوا ہے, بیماریوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں. ہمارے بزرگ ہیں بیچارے گھروں میں اکیلے ہی بیٹھے رہتے ہیں, ان سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا. اور جب ماشاءاللہ وہاں یہ ٹی وی آن کرتے ہیں اور ماشاءاللہ وہاں بیت اللہ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہاں ماشاءاللہ دلوں کو نرمی کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں, وہاں پر ان کو تکالیف پر صبر کی تلقین کی جا رہی ہوتی ہے, تو ان کو اچھا لگتا ہے, ان کو ایک ڈھارس ملتی ہے, ان کو ایک امید ملتی ہے. تو ماشاءاللہ ناظرین کرام بہرحال میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو معاشرے کے اندر کمزور لوگ ہیں, معاشرے کے اندر کمزور لوگ ہیں, ان کمزوروں کے ساتھ جو ہے کیا سلوک کرنا چاہیے اور اس کی وجہ سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں, میں اس پر بات کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک کالر ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے نا ماشاءاللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ الحمدللہ. دعاؤں میں یاد رکھنا. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے ڈیڈی فوت ہوئے ہیں کافی سالوں سے, تو میں ان کی قربانی کرنا چاہتی ہوں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ قربانی نہیں کر سکتی جب تک آپ 2 قربانیاں نہ دو, اپنی بھی ان کی. تو میں تو یہاں انگلینڈ میں میرے ہسبینڈ جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں, پاکستان پیسے بھیجتے ہیں ایوری سال. تو اس سال نہیں ہم دے سکے کچھ مجبوری کی وجہ سے. تو میرا دل ہے میں اپنے ابو جی کی قربانی کی دوں نا. تو آپ کچھ بتائیں گے اس بارے میں؟ آپ نے اپنی قربانی اپنی قربانی پیش کر لی ہے؟ نہیں, اس دفعہ نہیں نا ہم دے سکے کسی مجبوری کی وجہ سے. ہاں تو آپ کے اوپر پہلے لازم ہے کہ آپ ایک منٹ, ویسے تو جی بات کریں. جی بات کریں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایوری سال میرے ہسبینڈ جو ہے, ہیلو سمجھ گیا ہوں, میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر دین کی سمجھ عطا فرمائے. اچھا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ دیکھیں جب بھی خاص طور پر قربانی کے ایام آتے ہیں اس کے اندر یہ کلیئر ہونا چاہیے. دیکھیں فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ایک بات ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے فوت شدگان کی طرف سے قربانی کر دیں وہ زیادہ ثواب ہے, یا ہم اپنی قربانی کو نہ کریں یہ زیادہ ثواب ہے؟ اب اکثر دیکھیں جیسے کہ ہماری بہن ذکر کر رہی ہیں اپنی قربانی نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, تو یہ چاہ رہے ہیں کہ چلو ماں باپ جنہوں نے ہمیں پالا پوسا, انسان کا خیال آتا ہے نا اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا, تو چلو میں کیا کرتی ہوں اپنے والدین کی طرف سے قربانی کر دیتی ہوں, ان کو ثواب ملے گا. یاد رکھیے اب یہاں پر شریعت یہ کہتی ہے کہ اب آپ والدین کے لیے دعائیں کریں, سارے معاملات کریں, لیکن اگر قربانی کے آپ کے پاس وسائل موجود ہیں, یعنی کہ اتنے پیسے موجود ہیں کہ آپ ان کی طرف سے بھی قربانی کر لیں اور اپنی طرف سے بھی قربانی کر لیں, لیکن آپ کے پاس وسائل نہیں, تو اس موقع پر آپ کو اپنے والد کی طرف سے نہیں کرنی چاہیے بلکہ آپ کو اپنی طرف سے کرنی چاہیے. کیونکہ آپ پر اپنی قربانی اگر واجب ہے تو آپ کو پہلے اپنی قربانی کرنی چاہیے, اور اگر اپنی قربانی واجب نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ یقیناً پہلے تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے آپ کو اپنی ہی قربانی کرنی چاہیے, کیونکہ ذکر یہی ہے اس پر کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو پہلے حیات ہیں اور ان پر قربانی واجب ہے انہیں اپنی طرف سے پہلے قربانی کرنی چاہیے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اور اس میں یہی ہے کہ ہمارے ہاں یو کے یورپ میں یہ اکثر یہ ذہن ہے لوگوں کا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تو کیا میں ان کی طرف سے میں قربانی کر سکتا ہوں, تو اپنی قربانی چھوڑ دی انہوں نے. یعنی آپ کو اپنی طرف سے پہلے قربانی کرنی چاہیے, پھر اگر آپ کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں تو پھر آپ اپنے مرحومین, چاہے والدین ہیں, چاہے بیوی ہیں, چاہے شوہر ہیں, چاہے بہن ہیں, چاہے بھائی ہیں, ان کی طرف سے قربانی کریں, لیکن پہلے اپنی قربانی. ٹھیک ہے. بہرحال ناظرین کرام میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, کیونکہ ہم نے بریک کی طرف جانا ہے تو میں جلدی سے اس حدیث مبارکہ کو پڑھ لیتے ہیں. چلے پہلے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں. عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل فقراء المسلمین الجنہ قبل اغنیائهم ب40 خریفا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غریب اور نادار مسلمان
مالدار مسلمانوں سے 40 سال پہلے داخل ہوں۔ اچھا، اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء ب500 عام نصف یوم۔ فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریب غربا مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور اس آدھے دن کی مقدار 500 برس ہوگی۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب اور یہ آپ کو بتلانے کا مقصد کیا ہے کہ بسا اوقات دنیا کے اندر دنیا کی مال و دولت اور اس کی وجہ سے انسان اس گھمنڈ میں آ جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یار میں جنت کو بھی خرید سکتا ہوں، میں سارے معاملات کر سکتا ہوں۔ ظاہری بات ہے انسان سب کچھ کرتا ہے، لیکن فرمایا ہے کہ اگر تم اس گھمنڈ میں ہو تو یہ گھمنڈ نکال دو دل کے اندر سے، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ پاک اس حدیث مبارکہ کی برکت سے اس کا فائدہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبات کے اندر کہ یہ مال کی جو رغبت ہے نا، دنیا داری ہے۔ ٹھیک ہے، مال بہت اچھی چیز ہے، اس سے ہم بہت کچھ ماشاءاللہ نیک کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کی وجہ سے کبر آتا ہے، غرور آتا ہے، تو یہی مال آپ کے لیے وبال ہے۔ تو اسی ناظرین کرام ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم دل میں نرمی پیدا کریں تو یقیناً ناظرین کرام پھر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی۔ چلتے ایک مختصر سی بریک کی طرف، آگے میں نے بہت اہم بات کرنی ہے آپ سے انشاءاللہ۔ چلتے ایک لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو، اور الحمدللہ حج اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے آج ہم نے اسوہ حسنہ میں سے اس بات کا ذکر کیا کہ سبحان اللہ، جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج اور عمرے کی ترغیب دلائی، کعبۃ اللہ کا دیکھنے کا سبحان اللہ اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور وہاں سے لوٹنے کے بعد اجر و ثواب اور سبحان اللہ ایک بڑی خوشخبری سنائی، تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سے آج ہم نے اس بات پر بھی اپنی تربیت کرنے کی کوشش کی، اور اس بات کی تربیت آپ کی جو ہے وہ تعلیمات پہنچانے کی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایمان والے کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، اور پھر دوسرا ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ ایک مسلمان کا مقام و مرتبہ، یہ اس کو ذہن میں رکھنا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ایک عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک عبادت ہے۔ اس کانسیپٹ کو آپ کے ذہن میں بٹھانا اور آپ کے ذہن میں لانا، اور ہم سب نے اپنے ذہن میں لے کے آنا، اس کو ہم نے یاد دہانی کرتے رہنا ہے کہ ایک شوہر کا اپنے بیوی کے ساتھ، بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب دوسری بات یہ کہ میں نے پچھلی بریک میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ میں بریک کے بعد گالی کے اوپر بات کروں گا کہ ایک مسلمان کا گالی دینا، دیکھیں میں پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ گالی دینا یہ مومن کی نشانیوں میں سے، مومن کی شان نہیں ہے۔ اب آپ ہمارے یہاں دیکھیں کہ ہم گالم گلوچ کے کس قدر عادی ہو چکے ہیں۔ پہلے تو صرف مرد عادی تھے، اب تو افسوس کے ساتھ کہ ہماری بچیاں بھی عادی ہو گئی ہیں، ہماری خواتین بھی عادی ہو گئی ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے اس گناہ سے بھی اجتناب کرنے چاہیے، اور کسی کی زبان میں اگر کنٹرول نہیں ہے، اللہ سے مانگے۔ کوشش یہ کریں کہ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو اپنے کوشش یہ کریں کہ ایسے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ گالم گلوچ آتی کہاں سے، اس کا کاز کہاں سے ہے؟ اس کا کاز یہ ہے کہ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ کی گیدرنگ کے اندر دوست ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں تو آپ بھی دینا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر میں آپ کے والد صاحب دیتے تھے، آپ بھی دینا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی والدہ دیتی تھی، آپ بھی دینا شروع ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں بحیثیت والدین کہ آپ کے بچے گالم گلوچ سے بچیں، تو آپ کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے باہر کے دوستوں کے ساتھ، جو گالم گلوچ والے دوست ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں کم کرنا شروع کر دیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو آپ کو آپ کی زندگی میں آپ چاہتے ہیں۔ دیکھیں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، چاہے شوہر حضرات ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس بری عادت سے بچیں، لیکن بری عادت سے بچنے کے لیے ناظرین کرام ہمیں اپنی گیدرنگ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب صبح شام ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو
تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں، فرمایا کہ تم خوشبو والے کے ساتھ بیٹھو نا، خوشبو لگاؤ یا نہ لگاؤ تم سے خوشبو ضرور آئے گی، یہ اچھے لوگوں کی صحبت کا اثر ہے۔ اور فرمایا کہ تم برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو تو اس کی مثال دی، فرمایا اس کی مثال جو ہے بھٹی والے کی ہے، وہاں پر وہ کوئی نہ کوئی چنگارا اٹھ کر جو ہے وہ تمہارے دامن کو داغدار کر دے گا، تمہارے کپڑوں کو جلا دے گا۔ اسی طرح جب تم برے لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو وہاں سے پھر تمہارے دل کے اندر یہی کچھ آئے گا۔ جو میں نے بریک کے بعد بھی ایک حدیث مبارکہ پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں، فقراء اور ان کے ساتھ جو ہے یعنی کہ نرمی کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی، اور اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ترغیب اس سے جو ہے وہ کم کی ہے کہ دیکھیں آج ہم جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں نا، یو کے، یورپ میں، ان ممالک کے اندر، تو یہاں روزانہ جو ہم سے بات کی جاتی ہے وہ کیا ہے، 1 پاؤنڈ سے 2 کیسے ہوں گے، 2 سے 4 کیسے ہوں گے، 4 سے 6 کیسے ہوں گے، آج ایک کاروبار ہے دوسرا کیسے ہوگا۔ دیکھیں اچھی دنیا، حلال دنیا، ایسی دنیا جس سے آپ کو بے سکون نہیں ہوتی، ضرور حاصل کیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ ضرور آپ پہلے دنیا کا سوال کیا گیا تو یقیناً آپ دنیا ضرور حاصل کریں، لیکن ایسی دنیا کہ آپ دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، آپ کو اپنے بچوں کی خبر نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ حج کر کے آ گئے ہیں، عمرہ کر کے آ گئے ہیں، لیکن آپ اپنے گھر پہ توجہ ہی نہیں دے رہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ اپنی زندگی کو اپنے زبان پر کنٹرول ہی نہیں کر رہے۔ تو یہ سب وہ باتیں ہیں جو ماہ ذوالحجہ کے اندر ہم نے غور کرنا ہے، اور یقین جانیے کہ دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالی یوم العرفہ کو سبحان اللہ کثیر تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتے ہیں اور ان کے لیے معافی نامہ انہیں عطا کر دیتے ہیں، تو اللہ سے بعید نہیں ہے کہ ہم جن کنٹریز میں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، اگر ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں رجوع کر لیں اور دل سے عزم کر لیں اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنی زندگی میں چینج لانے کا، تو ناظرین کرام انشاءاللہ 2022 کا یہ ماہ ذوالحجہ آپ کی زندگی کا یادگار ماہ ذوالحجہ بن جائے گا۔ لیکن اگر نہیں ہے تو آپ نے حج بھی کر لی ہے، آپ نے عمرے بھی کر لی ہے، آپ روزانہ قرآن بھی پڑھتی ہیں، آپ ذکر بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتی ہیں، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، آپ باقی معاملات بھی کرتے ہیں، آپ باقی صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو بدل نہیں رہے، تو ناظرین کرام پھر خطرہ اس بات کا ہے کہ آپ محروموں میں سے نہ ہو جائیں، ہم محروموں میں سے نہ ہو جائیں، تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، ایک دوسرے سے معافی مانگنی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ایسی دنیا سے چلے جاتے ہیں، کسی کا حق کھا لیا، کسی کا حق دبا دیا، بڑے بڑے لوگ ہیں، تو ہمیں پھر معاشرے کے اندر لوگ کیا مثالیں دیتے ہیں، لوگ مثالیں دیتے ہیں فلاں حاجی صاحب ہیں، فلاں قاری صاحب ہیں، فلاں امام صاحب ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں۔ دیکھیں کسی کو آپ فرشتہ نہ سمجھیں، جب اس کو انسان سمجھیں گے تو انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، تو اب انسان سے جب خطا ہو گئی اور خطا ہونے کے بعد اس نے اس خطا کو سمجھ لیا یہ واقعتاً خطا تھی، تو آپ اس کو معاف کر دیں، اور معاف کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی میں چینج لانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو موقع دیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جب تک اس کو ذلیل و رسوا نہ کیا جائے، جب تک اس کو ڈپریشن میں نہ ڈالا جائے، جب تک اس کو قبر تک نہ پہنچایا جائے، تو ہمیں بھی سکون نہیں ملتا۔ بہرحال ناظرین کرام یہ ہم دوسری طرف چلے جائیں گے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ ذوالحجہ جب آپ کو ماشاءاللہ اسلام چینل اردو سبحان اللہ کعبۃ اللہ کا دیدار کروا رہا ہے، دیکھیں اس وقت ماشاءاللہ کتنے ہی خوش نصیب ہیں جو ماشاءاللہ اس وقت حرم کے اندر، حرم کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، لوگ کعبۃ اللہ کو کوئی ماشاءاللہ کوئی غلاف سے چپکا ہوا ہے، کوئی رو رہے ہیں، کوئی طواف کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس پر بات کرتے ہیں ناظرین کرام، ایک کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ، کون اور کہاں سے؟ میں لندن سے بول رہی ہوں، مسز حسین۔ جی میں ماشاءاللہ۔ نے یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب، اکثر لیڈیز نا میرے فرینڈز اور فیملی میں حج پہ جانا چاہتی ہیں، مگر یہ کہ ان کے شوہر یا بیٹے تیار نہیں جانے کے لیے، تو ایسے میں کسی گروپ کے ساتھ جائیں، پھر وہ فیملی والے کہتے ہیں کہ نامحرم کے ساتھ جانا صحیح نہیں ہے، تو اس سلسلے میں آپ کی گائیڈنس چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ۔ دیکھیں جی یہ ایک مسئلہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی دنیا کے اندر سفر کیا جائے، شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی خواتین کے لیے، تو اپنے محارم کے ساتھ سفر کرنا چاہیے۔
لیکن اب تو یہ سسٹم ویسے اب ختم ہی ہو جائے گا، UK یورپ میں اس سال تو ویسے ہی ختم ہو گیا نا۔ پہلے تو مختلف ٹریول ایجنٹس وغیرہ جو ہے، ٹریول ایجنسیاں جو ہے وہ آپ کو لے کر جاتی تھیں اور گروپ تیار کر لیتے تھے اور لے کے چلے جاتے تھے۔ اب تو ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ اب تو پہلے تو کچھ نہ کچھ چانس نکل جاتا تھا، چلیں اپنے نہیں تو کوئی نہ کوئی علاقے کے ایسے ہوتے ہیں، علاقے کی خواتین ہوتی ہیں، خواتین کا ایک گروپ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ایک ذکر ہے کہ بالکل جوان خاتون کو نہیں جانا چاہیے، اس میں جو عمر رسیدہ خواتین ہیں ان کے لیے علماء نے، فقہاء نے ایک اجازت دی ہے، اور جدید مسائل کے اندر بھی یہاں پر UK یورپ کے اندر بھی کئی ایسے مفتیان اکرام سے میری بات ہوئی ہے، تو وہ ان سے بھی یہی بات ہوئی ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ خواتین جو عمر رسیدہ ہیں، اب تو سعودی گورنمنٹ نے وہ بھی جو ہے وہ آپ 65 سال کے بعد تو آپ جا ہی نہیں سکتے، تو انہوں نے بھی شرط لگا دی ہے۔ تو باقی اللہ پاک نے جس کو بلانا ہے، لے کے جانا ہے، تو وہ ضرور جو ہے اس نے جانا ہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے محارم کے ساتھ نہیں جا سکتی ہیں۔ بس یہ ایک شریعت نے اس لیے مقرر کیا ہے، دیکھیں شریعت کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتی ہے، وہ اس لیے کہ ظاہری بات ہے ایک خاتون کے لیے بہت سے مسائل درپیش آ سکتے ہیں، بہت سے مسائل۔ دیکھیں صحت ہے تو سب کچھ ہے، اگر اللہ نہ کرے خاتون وہاں جا کر بیمار پڑ جائیں، کون ان کی دیکھ بھال کرے گا؟ وہاں سے وہ اٹھ نہیں سکتی ہیں، مثال کے طور پر وہ قضاء حاجت کے لیے نہیں جا سکتی ہیں، وہ اٹھنا بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہے، تو وہاں پر کون کرے گا؟ اس کے علاوہ اللہ نہ کرے ٹریول کے اندر، ٹریول کے دوران کئی ایسے ہیپن ہو سکتے ہیں، کئی مسائل سامنے آ سکتے ہیں، اور ہوئے بھی ہیں۔ تو پہلے تو گروپ والا ایک تھوڑا سا ایک آسرا ہوتا تھا، لیکن اب تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن المختصر یہ ہے کہ شریعت نے جو اس میں ہمارے لیے محارم کی شرط لگائی ہے، یہ ہمارے لیے اس میں بہت بہتری ہے، بہت بہتری ہے، کیونکہ وہ ہمارے ایک بزرگ سادے لفظوں میں فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی کہ ایک ہی کمرے کے اندر اگر حضرت رابعہ بصریہ ہو اور ایک ہی کمرے کے اندر امام حسن بصری ہو، اور وہاں ہم کہیں شیطان نہیں آیا، تو یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسا دوڑتا ہے جیسے انسان کی رگوں میں خون جاری مجرد دم، یعنی کہ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کیونکہ شیطان ظاہری بات ہے سفر کے دوران تنہائیاں ہوتی ہیں اور مسائل ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کئی مسائل سامنے آ جاتے ہیں، تو انسان اس کی وجہ سے کافی مسائل ہے، لیکن بہرحال اب تو ایسا وقت آ چکا ہے کہ ماشاءاللہ ایسے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں کہ کئی خواتین اگر آپ کے ساتھ مل جائیں، مثال کے طور پر کئی خواتین ہیں جو صرف خواتین ہی ہیں، اور اس میں ماشاءاللہ ایسی خواتین بھی ہیں جو ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ جن کو اللہ پاک نے خدا داد صلاحیتوں کو مالک بنایا ہوتا ہے، کہ وہ گروپ کو لیڈ بھی کرتی ہیں اور آگے بھی چلتی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ رہنمائی بھی کرتی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی مدد بھی کرتی ہیں۔ اگر ایسی کوئی مل جائے تو یقیناً پھر آپ اپنے مقامی جو آپ کے مسجد کے امام ہیں، مسجد کے آپ جن سے آپ کا رابطہ ہے، یا اسلام چینل پر ہی، یا تو آپ رابطہ کر کے پھر اپنی جو نفس مسئلہ ہے، یعنی آپ کا انفرادی طور پر ایک مسئلہ ہے کہ آپ جا رہی ہیں اور آپ کے ساتھ فلاں خاتون ہیں، فلاں فلاں ہیں، فلاں فلاں لوگ ہیں، پھر اس نفس مسئلہ کو سامنے رکھ لیں، تو پھر انشاءاللہ وہ بہتر رہنمائی جائے گی، اور جنرلی طور پر جو ہے وہ میں نے ذکر کر دیا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، مجھے کہا گیا کہ ایک جو ہے وہ نعت رسول کا حمد باری تعالیٰ جو ہے وہ ضرور پڑھیں، تو ہم نے حمد باری تعالیٰ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، تو آئیے حمد باری تعالیٰ جو کعبۃ اللہ سے جس کا تعلق ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو کعبۃ اللہ کا دیدار بھی کریں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انشاءاللہ یہ حمد باری تعالیٰ پیش کرتے ہیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمد خدا سے تری ہے زبانیں، ان کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھیج
جاہ جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے، تجھ کو خود مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے جانا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناظرین کرام انشاءاللہ کبھی موقع لگا انشاءاللہ پھر آپ کو پوری حمد باری تعالیٰ سنائیں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام دعا کیجیے گا میرے حق میں بھی اور ہمارے اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کے لیے۔ انشاءاللہ اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ، یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما اور ہم سب کو اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك